موضوع ہے خوب کھائیں وزن گھٹائیں۔ بہت سے افراد موٹاپے سے پریشان ہیں۔ وہ موٹاپا کم کرنے کے لیے سو جتن کرتے ہیں لیکن اپنا وزن کم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج کل جو خوراک استعمال کی جا رہی ہے وہ انسانی ضرورت کے عین مطابق نہیں۔ اگر ہم اپنے دانتوں کی ساخت پر غور کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے دانتوں کی ساخت کسی چیز کو چیرنے پھاڑنے کے بجائے پیسنے کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہے۔ اس لیے ہمیں گوشت کے ٹکڑے چیرنے پھاڑنے کے بجائے دانتوں کے ذریعے پیسنے یعنی چبانا چاہیے، کیونکہ ہماری لمبی خم پرپیچ آنتیں قدرت نے اس انداز میں تخلیق کی ہیں کہ وہ نباتاتی ریشہ دار اشیاء خوردنی کو آہستہ آہستہ ہضم کرتی ہیں، اور وہ اس غرض کے لیے نہیں بنائی گئی کہ گوشت کے قطعے جلدی جلدی ہضم کرتی جائیں۔ گزشتہ صدی تک دنیا بھر کے افراد کی خوراک سبزیوں، دالوں، خشک تازہ پھلوں اور دانے دار اشیاء مثلاً گندم، جوار، باجرہ، چاول پر مشتمل تھی، لیکن موجودہ صدی کے دوران میں مغربی ممالک اور تیسری دنیا کی شہری آبادی کی خوراک تبدیل ہو گئی۔ یہ طبقہ جانوروں کا گوشت، مچھلی، انڈے اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء بکثرت کھانے لگا ہے۔ لوگ چربی، شکر اور پروٹین زیادہ مقدار میں استعمال کرنے لگے ہیں اور ان چنا، آٹا وغیرہ کم استعمال کرتے ہیں۔ اس وجہ سے دل کی بیماریاں، کینسر، ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز اور موٹاپے جیسے امراض میں اضافہ ہو گیا ہے۔ موٹاپے اور دیگر بیماریوں سے بچنے کے لیے جو لوگ اپنی خوراک میں وقتی طور پر کمی کرتے ہیں وہ کچھ عرصے تو نسبتاً تندرست رہتے ہیں، لیکن جلدی خوراک کی مقدار پھر بڑھا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہی عارضے انہیں دوبارہ گھیر لیتے ہیں۔ وزن کم کرنے اور بیماریوں سے بچنے کا حل یہ نہیں کہ ہم ڈائٹنگ یا اپنی خوراک میں کمی کریں، بلکہ تندرستی کا راز یہ ہے کہ اپنی خوراک میں تبدیلی لائیں۔ ایسی اشیاء کھائیں جو قدرتی طور پر انسانی جسم کے لیے غیر نقصان دہ ہیں، اور یہ اشیاء نباتاتی مادوں پر مشتمل ہو سکتی ہیں جو مزیدار بھی ہوں اور قوت بخش بھی۔ حیوانی خوراک کے بجائے انسان مزیدار نباتاتی اشیاء کھائے تو خوب کھا پی کر بھی اپنا وزن گھٹا سکتا ہے۔ اگر درج ذیل ہدایت پر عمل کیا جائے تو موٹاپے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بہت سے بیماریوں سے نجات پائی جا سکتی ہے۔ ملے جلے نشاستوں والی اشیاء خوردنی استعمال کیجیے۔ موٹاپے کا احساس ہوتے ہی ہر شخص اپنا زائد وزن سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ خود بخود روٹی، آلو، چاول اور سویاں وغیرہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اس کے بجائے گوشت، سلاد، گھی، مکھن، فروٹ جیسی اشیاء کھانے لگتا ہے جس میں پروٹین زیادہ ہوتی ہیں اور نشاستہ کم۔ حالانکہ حالیہ تحقیق بتاتی ہے کہ پروٹین انسان کو زیادہ موٹا کرتی ہیں، جبکہ نشاستہ دار اشیاء سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ ملے جلے نشاستوں والی اشیاء میں چربی نہیں ہوتی اور نشاستہ دار اشیاء کی 1/3 مقدار جزو بدن بنے بغیر جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ اس طرح جو خوراک ہم کھاتے ہیں اس سے بھوک تو مٹ جاتی ہے، لیکن 1/3 کیلوریز جسم میں اسٹور ہونے کے بجائے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں 1/3 وزن کم ہو جاتا ہے۔ اناج مثلا گندم، جو اور چاول سے بھوک تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن ان میں زیادہ کیلوریز نہیں ہوتی۔ میشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کے سائنس اور انسانی خوراک کے ماہر پروفیسر اولیف میکلسن کا کہنا ہے کہ روٹی حقیقتاً وزن کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایسے انسان جو بہت موٹے ہیں روٹی خوب کھائیں تاکہ ان کا پیٹ بھر جائے
اور پھر انڈا، گوشت، مکھن وغیرہ کھانے گنجائش نہ رہے جن میں زیادہ کیلوریز یا حرارے ہوتے ہیں۔ ایسا کر کے آپ 2 ماہ کے اندر 13 سے 19 پاؤنڈ تک وزن کم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پروٹین کا استعمال گھٹائیے۔ ایک بالغ فرد اگر 1 چٹاک گوشت کھا لے تو دن بھر کے درکار حراروں کیلوریز کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لیکن شوقین طبع لوگ کھانے کے ہمراہ پاؤ بھر گوشت، مرغا یا بھنی ہوئی مچھلی کھا جاتے ہیں۔ گوشت میں اصل مصیبت وہ چربی ہے جو حیوانی پروٹین کے ہمراہ انسانی جسم میں داخل ہوتی جاتی ہے۔ اس کے برعکس پودوں سے حاصل ہونے والی پروٹین صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی۔ اگرچہ بیجوں اور خشک میووں میں پروٹین کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے، لیکن یہ حیوانی پروٹین کے مانند رگوں میں خون کے لوتھڑے بنا کر دل کے دوروں کا سبب نہیں بنتی، بلکہ نباتاتی پروٹین میں کئی ضروری امائنو ایسڈز بھی ہوتے ہیں جو جسم کے نئے خلیات بنانے میں معاون اور ضروری ہوتے ہیں۔ ایسے پروٹین جو جسم کے ٹیشوز اور امائنو ایسڈ بنانے کے لیے ضروری ہیں، ان کے حصول کے لیے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، کسی سبزی مثلا لوبیا، مٹر، سویابین کو گندم یا چاول کے ساتھ ملا کر کھائیے۔ نمبر 2، گندم، چاول یا بیج دار اشیاء تھوڑے سے گوشت، مچھلی، انڈے یا ڈیری کی اشیاء میں ملا کر کھائی جائیں۔ ہم اپنے گھروں میں گوشت کو جوں کا توں بہت کم استعمال کرتے ہیں، بلکہ اسے سبزیوں وغیرہ یا سلائس وغیرہ کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں۔ اس طرح نشاستہ دار حیوانی پروٹین جسم میں داخل کرتے رہتے ہیں۔ جب کبھی ہمارے کھانے میں گوشت موجود نہیں ہوتا تو ہم گھی، دودھ، پنیر، مکھن اور انڈوں سے پروٹین جسم میں داخل دیتے ہیں۔ ماہرین غذائیت یہ نہیں کہتے کہ آپ کبھی چوزے کا بنا گوشت استعمال نہ کریں یا آپ راتوں رات اپنی خوراک میں تبدیلی پیدا کر لیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہفتے 1 یا 2 بار صرف نشاستہ دار کھانا کھائیے، پھر ایسے کھانوں کی تعداد بڑھائیے۔ چربیلی اشیاء سے بچیے۔ جسم کے دن بھر کی ضروریات کے لیے سبزیوں کا 1 چمچہ بھر تیل کافی ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے کئی گنا زیادہ مقدار میں چربیلی اشیاء روزانہ استعمال کر جاتے ہیں۔ چربی کے 1 گرام میں 9 کیلوریز یا حرارے، جسم کے نشاستے کے 1 گرام میں صرف 4 حرارے ہوتے ہیں۔ فرق صاف ظاہر ہے۔ نشاستہ دار اشیاء کے ساتھ جب آپ نباتاتی ذرائع سے حاصل ہونے والی روغنیات استعمال کریں گے تو یہ چیز آپ کو موٹاپا کم کرنے اور آپ کی صحت بہتر بنانے میں زیادہ معاون ثابت ہوگی۔ زیتون کا تیل، مونگ پھلی کا تیل، مکئی کا تیل اور سویابین کا تیل صحت کے لیے اس لحاظ سے بھی مفید ہیں کہ ان میں رگوں کے اندر خون کا گاڑھا کرنے والا مادہ کولیسٹرول بہت کم ہوتا ہے، جو کہ دل کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ بالائی اترے دودھ کی 1 پیالی میں عام دودھ کے 1 پیالی کے نسبت چربیلے مادے بنانے والے حرارے 70 عدد کم ہوتے ہیں۔ بالائی اترے دودھ سے بنی دہی میں وہ 300 مزید کم ہو جاتے ہیں۔ وزن گھٹانے کے لیے خصوصی طور پر بنایا گیا مصنوعی مکھن اس لحاظ سے بہتر ہے۔ اصل مکھن کے مقابلے میں اس میں نصف کیلوریز کم ہوتی ہیں۔ چینی اور نمک سے بچیے۔ چینی، مٹھائیوں، گلوکوز، شربت وغیرہ میں بہت زیادہ حرارے ہوتے ہیں۔ بچے میٹھی ٹافیاں اور گولیاں بہت شوق سے اور بہت زیادہ مقدار میں کھا جاتے ہیں۔ بعض بڑے بھی شغل فرماتے ہیں۔ ایسا کرنے سے بھوک تو نہیں مٹتی، البتہ جسم میں بے تحاشا کیلوریز پہنچ جاتی ہیں اور نتیجتاً موٹاپے کا سبب بنتی ہیں۔ جو لوگ میٹھی چیزوں کے شوقین ہیں انہیں چاہیے کہ تازہ میٹھے پھل کھائیں۔ نمک کا زیادہ استعمال بھی بیماریوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس کا استعمال
زیادہ استعمال ہائی بلڈ پریشر کا سبب بنتا ہے۔ بلڈ پریشر اور موٹاپے کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے اگر کوئی شخص موٹا ہے اور ہائی بلڈ پریشر سے بچنا چاہتا ہے تو نمک کا استعمال کم کر دے۔ نمک کے بجائے ہم اپنے کھانوں کو لیموں، سرکے اور پیاز وغیرہ سے اشیاء مزیدار اور خوشبودار بنا سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں کم نمک ملی اشیاء خوردنوش بھی میسر ہیں، ان کے استعمال سے بھی ہم غذا میں نمک کی مقدار کم رکھ سکتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ ملی جلی نشاستہ دار اشیاء کا استعمال موٹاپے کو روکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی گوشت، گھی، مکھن اور میٹھی چیزوں کو بجائے نشاستہ دار چیزوں کا استعمال اوائل عمر سے ہی شروع کر دے۔ تاہم اگر عمر کسی مرحلے میں بھی یہ فارمولہ ہاتھ لگ جائے تو فائدے سے خالی نہیں۔